رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ بیٹا آپ لوگ بیٹھ جائیں، بچوں کو بٹھا لیں اور درود شریف پڑھیں جی، سارے حضرات پڑھیں الصلاۃ والسلام۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خوبصورت عنوان کے سائے تلے آج کی اس بزم نور کا انعقاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں اور آپ جو یہاں حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اخلاص کی دولت عطا فرمائے، اس محفل کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنا دے۔ تھوڑی سی توجہ موبائلوں سے ہٹا کر آپ میری بات توجہ سے سنیں گے۔ چند ایک باتیں، لمبی تقریر نہ کرنے کا مزاج ہے نہ اس کا موقع ہے۔ ایک تو سب سے پہلے بات یہ عرض کروں کہ ہمیں دین سیکھنا ہے اور دین پر عمل کرنا ہے۔ کسی بھی چیز کو اس کی حقیقت کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ میں آ گیا ہوں، میں کیا اوقات رکھتا ہوں؟ قرآن پاک کے ادب کو چھوڑ کے آپ پیر صاحب کے پیچھے بھاگیں گے تو یہ پیر صاحب کے ساتھ ظلم ہے آپ کا۔ مطلب یہ کس قسم کے معاملات میں ہم الجھ گئے؟ کوئی آئے پیر صاحب آئے یا پیر صاحب کا باپ آئے، جب قرآن پاک جو پڑھا جا رہا ہے ختم ہو گئی بات۔ قرآن مجید کا ادب سب سے زیادہ ہے۔ مجھے اتنا ڈر آیا، اتنا خوف آیا، کیا شہرتیں ہیں، کیا مطلب معاملات ہیں، کیا بن شہرتوں کے پیچھے لوگ تلاوت قرآن پاک کا ادب بھی چھوڑ دیں گے؟ اس قسم کا خوف طاری ہوتا ہے کہ بعض اوقات ارادہ کرتے ہیں کہ نہ جایا کریں کسی جگہ۔ جب آنے لگتے ہیں، جانے لگتے ہیں، اب بڑے سارے مسائل ہیں، بڑا مشکل کام ہوتا ہے کسی جگہ روک کے ہزاروں لوگوں سے آپ پہلے ملاقات کریں گے، ایک کے بعد دوسرا جلسہ، اور طے ہوتے ہیں پروگرام میں تیسری جگہ حاضر ہوں، اس کے بعد مجھے لوٹنا ایک جگہ پھر میرا انتظار ہو رہا ہے۔ اب جانا ہے لیکن وہ دھکم پیل ہے، بوڑھوں کو تکلیف ہے، بچوں کو تکلیف ہے، اس میں گرمی کا موسم ہے۔ مطلب یہ کہ میرے جسم کے ہاتھ لگا کے کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو قطعاً۔ وہ بزرگ ہو تو چلو تبرک کا مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، خدا را کچھ چیزوں کو آپ سمجھ لیں، مہربانی فرمائیں۔ تلاوت ہو رہی ہو، نعت ہو رہی ہو، تو سب سے زیادہ ضروری ادب تلاوت اور نعت کا ہے۔ اتنے بڑے مولوی صاحب آئے ہیں، آپ حضور کے ذکر میں مصروف ہیں، آپ اس کو سنیں، وہ آئے ہیں تو بیٹھ جائیں گے، ختم ہو گئی بات، کچھ بھی نہیں فرق پڑتا۔ اس لیے جو حقیقتیں ہیں ان کو قبول کرنا شروع کر دیں۔ اور کچھ لوگ شاید ہوتے ہوں گے جن کا نفس انہیں مزہ دیتا ہوگا کہ دیکھا تو آیا نا تو تیرے پیچھے لوگ بھاگ گئے، تو آپ ہمارے پیچھے نہ بھاگیں، ہماری بات کے پیچھے بھاگیں۔
جو ہم بتاتے ہیں اس پر عمل کریں. ساری زندگی سے کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، داڑھی رکھو، تو جس نے اتنی سی بھی نہیں مانی وہ 3 دفعہ ہاتھ چوم کے تو پھر وہ ہمارا کیا نفع کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ فوٹو ساتھ لے لے گا، تو اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں، مجھے بھی کوئی نہیں. تو اس لیے حقیقت کا سفر کریں، ان چیزوں سے باہر نکلیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. طبیعت آپ یقین کریں میری ڈسٹرب ہو گئی یہ حال دے کے کہ تلاوت چھوڑ کے تو ہم 20 سال کے پیچھے، یہی تو ساری تباہی ہوئی ہے. ان چیزوں سے آپ نے نکلنا ہے. آپ میری بات پر توجہ کریں گے آئندہ کے لیے انشاءاللہ تعالی. میں نیت نہیں کرا، وعدہ نہیں لے رہا، نیت کرا رہا ہوں. کریں گے انشاءاللہ توجہ آپ حضرات. اللہ آپ کو بہتر صلہ عطا کرے. جن لوگوں کو میں نے اس دوران ڈانٹ دیا ان سے میں معافی بھی مانگتا ہوں کہ میں نے بعض لوگوں کو سخت جملے کہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ بعض اوقات کڑوی دوائی کی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے ورنہ آرام نہیں آتا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس کی طرف آتا ہوں. اسلام ناپاکیزگی کا دین ہے، نفاست پسندی اسلام کا مزاج ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خوبصورت وجود نور کو رب نے اس طرح کا بنایا ہے کہ اس پر کبھی مکھی بھی نہیں بیٹھی. حضور سید عالم علیہ الصلاۃ والسلام، جو عام انسانوں کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں نا، یعنی پسینہ کبھی آتا ہے تو اس سے اس طرح کی چیز نکلتی ہے کہ انسان کا نفیس وجود تکلیف محسوس کرتا ہے، لیکن میرے رسول پاک کے پسینے سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی. اسلام پاکیزگی کا دین ہے، پاکیزگی کا. اور قرآن مجید نے کہا قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منصب نبوت کو جب اللہ نے بیان کیا تو ایک بات یہ بیان کی کہ میرے محبوب کی یہ شان ہے کہ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، وہ تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاک فرما دیں گے، تمہیں پاک کر دیں گے. اسلام نفاست پسندی کا قائل ہے. آج کل کچھ لوگوں نے جعلی درویشی بھی اختیار کی ہے، کہتے ہیں بابا درویش ہے. وہ درویش مثلاً کس طرح کا ہے؟ کہتے یہ نہ اس نے منہ نہیں دھویا ہفتہ ہو گیا. میں نے کہا یہ درویش نہیں، یہ میلہ ہے، اس کا منہ دھلاؤ اور اسے بتاؤ کہ اسلام وہ دین ہے جو 5 وقت وضو کرنے کا حکم دیتا ہے. تو نفاست پسندی اسلام کا مزاج ہے. وضو سے جسم دھلتا ہے اور پھر جب وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو گناہ دھلتے ہیں. اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عبادت کو، نماز کو ذریعہ پاکیزگی قرار دیا ہے. آپ اس حدیث پاک کو کبھی تصور میں لائیں جو نبی پاک علیہ السلام نے نماز کے تعلق سے بیان کی. کریم فرمانے لگے بتاؤ اگر کسی کے دروازے پر نہر ہو، نہیں دروازہ کھولے تو سامنے تالاب ہے، نہر ہے سامنے، اور وہ 5 وقت اس میں غسل کرے، حضور فرماتے ہیں بتاؤ اس کے بدن پر کوئی میل کچل رہ جائے گی؟ صحابہ نے عرض کی حضور بالکل نہیں رہے گی. تو کریم فرمانے لگے پھر جو 5 وقت نماز پڑھے اس کے وجود پر گناہ بھی کوئی نہیں رہتا، الا یہ کہ اس نے حقوق ادا کرنے ہوں اور وہ اسے ادا کرنے پڑیں گے. عزیز بھائی، پاکیزگی اسلام کا مزاج ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نا سر میں کنگھی کرتے تھے، حضور مقدس بالوں کو تیل لگاتے تھے. دیکھیں سادگی کا معاملہ اور ہے، اور سادگی میں نفیس ہونا یہ رنگ ہے جسے میرے نبی نے بیان فرمایا ہے. کپڑے سادے ہونے چاہیے پر صاف ستھرے بہترین. ہمارے ہاں بعض لوگوں نے نا سادگی کا ترجمہ میل کچیل رکھ لیا ہے، یہ ترجمہ نہیں ہے سادگی کا. اسلام تو یہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ روٹی کھانے سے پہلے بھی ہاتھوں کو دھوئیں، روٹی کھانے کے بعد بھی ہاتھوں کو دھوئیں. ایک شخص کو حضور نے دیکھا الجھا ہوا لباس ہے، بکھرے ہوئے بال ہیں، اٹا اٹا سا اس کا جسم ہے، عجیب و غریب سی کیفیت ہے. تو حضور نے بلا لیا، فرمایا تجھے تو اللہ تعالیٰ نے مالی طور پر وسعت دے رکھی ہے، فضل ہے تیرے اوپر. یا رسول اللہ الحمدللہ. تو محبوب فرمانے لگے پھر صاف ستھرا لباس پہننا، رب نعمت دے تو اس کا
اثر دیکھنا پسند کرتا ہے. نفاست پسند بنے، مزاجوں میں نفاست لائیں. لباس اجلا، خوشبو والا، اچھا، صاف ستھرا پسند کیا گیا، لیکن سارا زور صرف ظاہر پر نہ ہو. آپ 2 دنوں کے بعد جب نہا لیتے ہیں تو طبیعت بالکل ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے نا. مانا کیا ہے کہ من کے تن کے سارا میل اتر گیا تو طبیعت ہلکی پھلکی ہو گئی. تو اگر کبھی من کے بھی میل اتر جائیں گے نا، یعنی جھوٹ چھوڑ دیں گے، یعنی حسد چھوڑ دیں گے، عداوت چھوڑ دیں گے، بدگمانی چھوڑ دیں گے، جھوٹ چھوڑ دیں گے، تکبر چھوڑ دیں گے. جب آپ ایک دفعہ چھوڑیں گے نا، چلیں آج تجربہ کر لیں، تجربہ کر لیں. ایک دن میں تجربہ کر کے دیکھیں کہ آپ نے نا کسی بندے کے سخت جملے کے جواب میں بھی کہنا یار اگر کہہ بھی لیا ہے تو میری کون سی کوئی اوقات، کوئی حرج نہیں. کو 2 دفعہ دن میں معاف کر کے تو دیکھیں بھلا اللہ دل کو سکون کتنا عطا فرماتا ہے. اسلام نفاست کا دین ہے. ایک نفیس مسلمان، صاف ستھرا، سونا، سجیلا، خوبصورت مسلمان اسلام ترتیب دیتا ہے. لو سنو، ایک تو یہ ظاہری صفائی ہے، اور ایک میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بتاؤں نا بھلا خوبصورت مسلمان کون ہوتا ہے. حضور فرمانے لگے تمہیں بتاؤں نا بھلا خوبصورت مسلمان کون ہوتا ہے، اسلام کس کا خوبصورت ہے. یا رسول اللہ بتائیے. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے جو بندہ بے مقصد باتیں چھوڑ دے نا، فضول کام چھوڑ دے، لغویات چھوڑ دے، جس کا اس سے تعلق نہیں اس بحث کو چھوڑ دے، فرمایا وہ خوبصورت مسلمان ہے. مطلب کی بات کرے، ضرورت کی بات کرے، ضرورت کا سوال پوچھے، اپنے کام کی طرف توجہ رکھے، وہ خوبصورت ترین مسلمان ہے. ہم پتہ ہے بہت سارا بلا وجہ کا بوجھ ہے، بلا وجہ کی ٹینشن. جس بندے کا اس کام سے کوئی تعلق نہیں نا، وہ کام بھی ہم نے ضرور کرنا ہے. ہم نے سارے محلے کا پتہ رکھنا ہوتا ہے. اگر کسی گھر میں غریبی آ گئی ہے نا، تو پھر اس کا جواب ہمارے پاس یہ ہے کہ 4 جی نے کام کیوں نہیں کرتے. حالانکہ کئی دفعہ 10 بھی ہوں تو رزق تب بھی آتا ہے جب رب کا فضل ہوتا ہے. 4 کمانے والے کیا 10 بھی ہوں تو دینا تو مالک نے ہے. اور اگر کسی جگہ پیسے 4 زیادہ آ گئے تو کہنے پتہ کرو انہیں بینک کڑا لٹیا ہے. ایسے تو نہیں نا راتوں رات تو نہیں نا بندہ امیر ہو جاتا. اور میں نے کہا نہیں بھائی، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رب کہتا ہے میں وہاں سے دیتا ہوں جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں گیا ہوتا. اپنے مزاج میں نفاست ہو، ذرا طبیعت نفیس ہو، با مقصد سا آدمی ہو، میٹھا سا ہو، جگہ جگہ اس کا الجھاؤ نہ ہو. وہاں بھی بات الجھ گئی، وہاں بھی بات الجھ گئی، وہاں بھی بات الجھ گئی، یہ مزاج نہ ہو. ہر جگہ بحث کرنا، ہر ایک بات کا سوال پوچھنا. بعض لوگ نا بڑے بے مقصد سوالات کرتے ہیں. ویسے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، فرمایا سوال جو ہے یہ جہالت کا خاتمہ کرتا ہے. جب تم پوچھتے ہو تو جہالت ختم ہوتی. لیکن بے مقصد سوال اگر لوگ کرتے تھے تو حضور ناراض ہو جاتے تھے. بے معنی. وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص بیٹھا کرتا تھا. جس طرح ہمارے ہاں لوگوں نے سوال نہیں آج کل یاد کر لیے، کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا نام بتاؤ. بھئی آپ نے کیا کرنا ہے وہ نام یاد کر کے؟ آپ یہ بتائیں وضو کے مسئلے آتے ہیں، آپ کو غسل کا سارے مسائل سے آگاہی ہو گئی ہے، آپ ضروریات زندگی کے مسئلوں سے آگاہ ہیں، کہاں آپ الجھ گئے؟ امام ابو یوسف کے پاس ایک شخص بیٹھا کرتا تھا. اس نے کہا امام صاحب، سارے لوگ سوال کرتے تھے وہ نہیں کرتا تھا. تو امام صاحب نے ایک دن کہا یار تو بھی کچھ پوچھا کر. کہنے لگا جی پوچھتا ہوں، بتائیں روزہ کب افطار کرنا ہے؟ تو آپ ہنس پڑے، فرمانے لگے سیدھی سی بات ہے، روزہ سورج غروب ہونے پر ہی افطار کرنا ہے. تو کہنے لگا اگر ساری رات سورج ہی نہ غروب ہو تو امام صاحب کہنے لگے پتر تو چوتھی ریا کر، تیرا خاموش. وہ کون سی رات ہے جو رات بھی ہو اور سورج غروب بھی نہ ہو؟ ساری رات سورج. کچھ لوگ نا بلا وجہ کے مقصد، بلا وجہ کے مقاصد، بلا وجہ یہ کام نہ کریں. اپنی زندگی میں نفاست لائیں، طبیعت میں نفاست لائیں. بہت زیادہ سوچ کے اس کا بھی پتہ کراؤ، اس کا بھی پتہ کراؤ، فلانا بھی نہیں میری بات سن رہا، فلانا بھی نہیں میری بات سن رہا. ایک بزرگ تھے سادے سے، تو ایک دفعہ ان سے کسی نے کہا کہ آپ کے بچے سارے فرما بردار ہیں. کہنے لگے کہ اتنی ٹینشن نہیں لئی.
فرما برداری کرن گے تو رب کو اجر لین گے، نہیں کرن گے تو آپ ہی دنیا تے آخرت تے خراب ہون گے۔ میں دل پہ کیوں سوار کروں؟ ہر بات کی ٹینشن لینا، ہر بات کو دماغ پہ سوار کرنا، آپ نفاست پسند ہو جائیں۔ ایک تو بے معنی باتیں چھوڑ دیں ظاہری صفائی کے بعد، دوسری بات بے مقصد بے معنی یہ سب، اور تیسری بات میرے عزیز اچھی طرح اپنے ذہن میں سنبھالیں کہ گفتگو صاف ستھری۔ رسول پاک کا لہجہ بڑا خوبصورت تھا، یعنی باتوں میں وہ حسن تھا کہ ککھ سواد نہیں مشری اندر، اساں کھنڈاں بھی چکھ ڈٹھیاں انہاں ساریاں شیواں نالوں تے گلاں سجن دیاں میٹھیاں۔ حضور کی باتوں میں عجیب لذت تھی، عجیب رانائی تھی۔ حضور بولتے تھے تو یوں لگتا تھا میری ہی بات کر رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یوں ٹھہر ٹھہر کر بولتے، یہ انداز میں حسن اور جاذبیت ہوتی کہ بعض اوقات ایک بات کو 3 دفعہ دہراتے، سامنے والے کی سمجھ میں پوری بات آ جاتی۔ اور سیدہ فرماتی ہیں کہ میرے رسول پاک کی باتوں کی لطافت یہ تھی کہ اگر کوئی حضور کے جملوں کو گننا چاہتا تھا تو گن بھی سکتا تھا، ایسا اس کے اندر خوبصورت، مطلب رد عمل کے طور پر بھی سخت باتیں نہ کریں۔ گالم گلوچ کرنا مسلمان کا مزاج نہیں، سخت جملے بولنا مسلمان کا مزاج نہیں۔ یہ جو آپ آ کے کہتے ہیں نا میں سنائیاں نے 4 پھر اگوں بولیا نہیں، تو کہنے والے تو کہہ ہی دیتے ہیں، یہ سننے والے ہیں جو کمال کرتے ہیں۔ یہ سننے والے ہیں وہ صاحب، وہ بندہ بڑا تھا جس نے آپ کی ساری سنی۔ کبھی کچا جملہ، کمزور بات کبھی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن کو گالی دینا فسق ہے، اور اس کے قتل کو گویا جائز سمجھ کے کرنا مومن ہونے کی وجہ سے یہ کفر ہے۔ مومن ہو اور اس کی زبان پر گالم گلوچ ہو، چلے رب رسول کے دشمنوں کے بارے میں تو رویہ سخت ہوا، اور کامل مسلمانوں کے بارے میں، مومنوں کے بارے میں کبھی بھی آپ ایسا انداز نہ اختیار کریں۔ عزیز بھائی زبان بھی صاف ہو، اور چوتھی بات یہ ہے کہ سوچیں بھی ذرا صاف ہو۔ قرآن مجید کہتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، فرمایا بہت سارے گمانوں سے بچا کرو، بعض گمان بھی گناہ ہیں۔ صاف ستھرا سوچیں۔ آپ کیوں لوگوں کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں کہ وہ فلانا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، فلانا بڑا غلط ہو گیا ہے، وہ فلاں جگہ میں نے فلانے کو کھڑا دیکھا اسی لیے تو کھڑا ہوگا، فلانا یہی تو کر رہا ہوگا۔ آپ کیوں بدگمانی کرتے ہیں؟ بدگمانیاں بڑا نقصان کرتی، بدگمانیاں اچھے بھلے لوگوں سے ہمیں دور کر دیتی۔ جہاں سے ہمیں دعا ملنا ہوتی ہے، اچھی صحبت ملنا ہوتی ہے، ہم وہاں سے دور ہو جاتے ہیں، اپنوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ ذہن میں بات ڈال دیتے ہیں وہ تیرے تو سارے اپنے لالچ کی وجہ سے تیرے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ بندہ اپنے بہن بھائیوں سے، بال بچوں سے، سسرال والوں سے، فلانے سے اس کے ذہن میں خیالات آنے لگ جاتے ہیں، چھوڑو جی سارے تو میرے منصب کے پیچھے۔ کبھی بدگمانی نہ کریں، بری سوچ نہ پیدا کریں۔ کیا خوبصورت سبق دیا پاک کرنے والے رسول نے، فرمایا تو اچھا سوچتا رہ، رب اس پر بھی تجھے عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سوچوں کی صفائی، نکھار سوچوں کا۔ آپ مثبت سوچیں، صبح نہ اٹھ کے آپ یہ سوچیں کہ رب نے جتنی مخلوق بنائی ہے نا سونی بنائی ہے۔ آپ صبح اٹھ کے خیال کریں کہ نہیں یہ رسول پاک کے غلام ہیں، ان کے اندر ابھی بھی بڑی خیر موجود ہے، حضور کا فیض ہے۔ آپ کچھ تھوڑا سا اچھا گمان کر کے تو دیکھیں، ذہن تو بنائیں تھوڑا۔ اگر آپ اچھا گمان کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر دیکھیں کتنے کتنے اچھے لوگ آپ کو زندگی میں ملیں گے۔ حضرت خواجہ حسن بصری اپنی بات کرتے ہیں، فرماتے میں نا ایک دفعہ دریا کنارے گیا تو وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ ایک خاتون کی اس نے گود میں سر رکھا ہے اور قریب ایک بوتل بھی پڑی ہے۔ میں نے بدگمانی میں کہہ دیا کتنے برے لوگ ہیں، دیکھو کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، اور شراب کی بوتل بھی ہے معاذ اللہ۔ ذرا کوئی لڑکا لڑکی کبھی موٹر سائیکل سے گزرے تو فوراً لوگ برا خیال نہیں بنا لیتے، حالانکہ وہ بہن بھائی بھی تو ہو سکتے ہیں۔ کوئی ضروری ہے کہ ہر وقت منفی سوچوں کو ہی آپ لائیں، ہر وقت کو برا گمان ہی کریں، ہر شخص کے بارے میں رویہ تلخ ہی ہو۔ اب تو آپ یقین کریں کہ ایسے جیسے ہمارا کسی پر اعتبار ہی نہیں رہا، ہر آدمی اپنے سائے کا بھی دشمن ہو گیا ہے۔ اتنی ہم نے سوسائٹی کے اندر ماحول سخت کر دیا ہے کہ اپنوں کا پیار بھی جاتا رہا، اپنوں
یعنی بچے یہاں تک بولنے لگ گئے ہیں کہ وہ جی ابا جی بھی کماؤ پتر دے نال ہی نہیں، وہ پیسے جو کماندا ہے۔ آپ کا والد کے بارے میں بھی یہی نظریہ بن گیا۔ جب سوچے اتنی بری ہو جائے گی، اور رب نے بڑی سونی مخلوق بنائی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا، ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا۔ اتنی جلدی آپ تھوڑا سا، حضرت حسن بصری کہتے میں فوراً کہنے لگا دیکھو نا یار، یہ آدمی کس طرح بیٹھا ہے اور اس نے یہ شراب بھی رکھی ہے۔ کہتے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک کشتی آ رہی تھی دریا میں سے، اس نے ہچکولے کھائے، کشتی جو تھی وہ الٹ گئی، اس میں 4 لوگ تھے یا 5 لوگ تھے، وہ سارے دریا کے اندر آوازیں دینے لگے۔ کہتے ہیں وہ شخص اسی وقت اٹھا، چھلانگ لگائی، ایک کو بچایا، چھلانگ لگائی، پھر 2 کو لے آیا، پھر چھلانگ لگائی، تو آخری بندے کو جب جانے کے لیے کہنے لگا تو مجھے کہنے لگا جناب میرے بارے میں تو آپ کا خیال ہے نا میں برا آدمی ہوں، تو چلو یہ آخری بندہ آپ نکالنا ہے۔ تو میں تو برا ہی صحیح، میں تے سے ثبوت نہ منگو میتھوں، نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی۔ سے ثبوت نہ منگو میتھوں، پلا نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا میرا دل بر جانے، اے غیر نہ جانے کوئی۔ میں مسکین پرانا خادم، کسے در ملی نہ ٹوئی، اے تے واصف یار نے نظر جو کیتی تے واصف ہی ہوئی۔ اور میں تو چلو گناہگار ہوں آپ کی نظر میں، تو مہربانی کریں نا آپ آخری بندہ نکالنا ہے۔ تو خواجہ حسن بصری خود بیان کرتے ہیں، دیکھیں ان لوگوں کی دیانتداری، فرماتے ہیں میں نے اسے کہا یار تو نہیں بچانا ہے، مجھے تو تیرنا ہی نہیں آتا۔ تو چلے کوئی عرض نہیں، مولوی صاحب بھی بڑے ہیں، پر یہ مائک والا مائک نہ چلائے تو گزارا پھر بھی نہیں ہوتا۔ چلے ٹھیک ہے، مانتے تو نہیں کسی کو سیٹھ صاحب، لیکن اگر ان کا ڈرائیور گاڑی نہ چلائے تو منزل تک نہیں پہنچتے۔ ہم کسی کو قبول کرنے کو تیار تو نہیں ہوتے، لیکن معاشرہ انسانوں سے مل کے بنتا ہے، ہر ایک کی ضرورت کو محسوس کرنے سے ہی انسان آگے بڑھتا ہے۔ سوچیں جب صاف ہو جائیں تو رب کی مخلوق سے پیار ہو جائے گا میرے عزیز، بڑے لوگ اچھے لگنے لگ جائیں گے، آپ کو محسوس ہوگا کہ رب کی مخلوق میں اللہ نے بڑی محبت رکھی ہے۔ خواجہ حسن بصری کہتے ہیں میں نے کہا مجھے نہیں تیرنا آتا، اس نے پھر چھلانگ لگائی، آخری بندہ بھی نکال کے لایا، اور مجھے کہنے لگا حضرت صاحب آپ نے جلدی کی سوچنے میں، یہ کوئی بی بی غیر نہیں میری ماں ہے، اور یہ بوتل میں شراب نہیں سرکہ ہے۔ ہم ماں بیٹے روز صبح یہاں آتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں سارے مسافر وہ نہیں جن کے گھر دریا کے قریب ہوتے ہیں، وہ ہم نے گھوڑے اور اونٹ باندھ رکھے ہیں۔ جو مسافر دور کے آئیں، پہلے میری ماں سرکے سے انہیں روٹی کھلاتی ہے، پھر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو بٹھا کے نا اونٹوں اور گھوڑوں پر تو گھر چھوڑ کے آتے ہیں۔ ہم تو رب کے بندوں سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ اس کی مخلوق سے محبت کریں گے، وہ ہمارے ساتھ محبت کا رشتہ رکھے گا۔ او یار کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ آپ تھوڑا سا لوگوں کے بارے میں اچھا گمان کریں، تھوڑا سا تو پیار کر کے دیکھیں، تھوڑی سی۔ ایک میرے بڑے پیارے دوست ہیں محبت والے، 21 سال ایک مسجد میں انہوں نے خدمت کی ہے۔ 2-4 دن پہلے مجھے فون کر کے کہنے لگے تھک گیا ہوں سوالوں کے جواب دے دے، مکان کرائے کا، حالات برے، اور تانے جو کمیٹی کے مسجد کے وہ الگ سے ہیں، اب جگہ چینج نہ کر لوں۔ میں کہ مینوں صدر دا نمبر تے دے دا، کیا مثلاً چھوٹی چھوٹی باتیں، مولوی صاحب میرے کہنے پر جلدی نہیں آئے، میں نے کہا تھا نماز کا ٹائم، آپ اتنی باتوں سے رشتے توڑ دیں گے، اتنی چیزوں سے، ذرا سی بات۔ جی وہ میرے ملازم نے پتہ کیا کیا ہے، اس نے 6 پیالیاں توڑ دی ہیں، تو اگر آپ کے اپنے بچے سے سارا ہی سیٹ ٹوٹ جاتا تو آپ کیا کرتے؟ اسے گھر سے نکالتے۔ ملازم کو اس لیے نکال دیا کہ وہ غریب تھا۔ اتنی باتوں پہ آپ آؤ نا میرے رسول پاک کی طرف بڑھو نا، آؤ نا کریم کا انداز دیکھو نا، آؤ نا اس حبیب نے ہمیں کیا دیا ہے، غور تو کرو نا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 سال میں نے غلامی کی ہے رسول پاک کی، 10 سال میں خادم بن کے گیا تھا حضور کے گھر میں، جب بھی بلاتے تھے یا بنیا، او میرے بیٹے، مجھے حضور بیٹا کہہ کے بلاتے تھے۔ فرماتے ہیں 10 سال ڈیوٹی کی،
بڑی غلطیاں ہوئیں، بڑی کمزوریاں واقع ہو جاتی ہیں گھروں میں، بڑا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن فرماتے ہیں حضور نے کبھی اوف بھی نہیں کہا، اوف بھی نہیں کہا۔ خدا را کچھ تھوڑا سا محبت کا لہجہ بنائیں، کچھ اچھا گمان کریں، ذہن کو تھوڑا سا صاف کریں، اور نہیں کچھ بھی ایسا نہ اتنا لڑیں بیوی کے ساتھ۔ سمجھ لیں کہ وہ خاتون ہے، اس کی عقل بیچاری کی کمزور ہے، جو باتیں آپ کی سمجھ میں آتی ہیں اس کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، آپ جبرن سمجھانا چاہتے ہیں۔ میں گھر میں کھانا کھا رہا تھا تو گھر والے کہنے لگے کہ مدرسے کا ایک بچہ بڑی تیزی سے رو رہا ہے، آپ پہلے اس کی بات سن لیں۔ تو میں اٹھا، لیکن میرے دل میں خیال تھا کسی استاد نے تھپڑ مار دیا تو شکایت لے کر بچہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے۔ میں نے پتر کیا ہوا، خیریت ہے؟ تو وہ تڑپا، اس کے ناک سے رطوبت نکلے، منہ سے پانی نکلے، حال برا، آنسو بہتے جائیں حضرت صاحب، اور اس کا وجود ٹھنڈا ہو۔ میں نے کہا خدایا یہ ماجرا کیا ہے؟ تھپکی دی، پیار کیا۔ میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کہنے لگا پیر صاحب کار میری امی تے ابو پھر لڑتے نے پہ، فون آیا ہے میرے ابو اما نو مارتے ہیں، اسی سارے بھن بھائی ڈر کے نہ تے منجیاں تھلے بڑھ جانے ہیں، کوئی دعا کرو میرے ابو لڑنا چھڑ دیں، بڑا ڈر ہوتا۔ اب میں اتنے مدرسے پتہ نہیں انکار کی ہونا۔ میں اس بچے کی بات سن کے سوچنے لگا پتہ نہیں کس کس گھر میں ایسا ہوتا ہوگا۔ ان بچوں کی غلطی کیا ہے؟ ماں باپ اپنی جنگ میں بچے ہارنے لگے، اپنی بیوی سے جیتتے ہوئے تو اولاد کو ہارنے چلا ہے، تو بیوی شوہر کو جیتنے کے لیے اولاد کو تڑپا رہی ہے، چھوٹی سی بات نہیں سہ سکے اور ماں چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے کونوں میں چھپتے پھرتے ہیں، یہ ہم رویہ رکھ رہے ہیں۔ خدا را کچھ نکلے اپنے آپ سے، کچھ تھوڑا سا سہنا تو سیکھیں، تھوڑا سا برداشت کرنا تو سیکھیں، کوئی بات درگزر بھی کریں، چلے کسی کی خاطر ہی صحیح، غلط تو نہیں کہہ رہا، ہوتا ہے ایسے، چھوڑیں تھوڑی سی لڑائی، اپنا ذہن تھوڑا سا اس کے بارے میں نرم کریں، کہیں بیچاری شعور ہی اتنا رکھتی ہے، کوئی عرض نہیں، بچوں کو بھی تو بندہ ٹریٹ کرتا ہی ہے نا۔ اور پانچویں اور آخری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، دل بڑا کر لیں، کشادہ کر لیں، پاک ہوئے تے پاک ہی ملتا ہی، تے بنا پاکوں پاک نہیں ملتا، پاک ہوئے تے پاک ہی ملتا ہی، بنا پاکوں پاک نہیں ملتا، سارے وجود دے دھون دے نالوں تو ایک کو تولا ہے ٹکڑا دل دا۔ یہ جو دلوں میں بوجھ ہے نا، حسد کا بوجھ، تکبر کا بوجھ، یہ بیماری لگ جاتی ہے۔ میں بڑا بندہ ہوں، دیکھو جی میں آیا ہوں تو فلانا اٹھا ہی نہیں، وہ دیکھو جی فلانے میں نے سلام ہی نہیں کیتا، یہ صرف آپ کے دل پہ بوجھ بن جائے گا، آپ نے پریشان ہونا ہے، کسی کا کیا جانا۔ حسد کرنے والا بھلا کیا کرتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حسد کرنے والا بندے سے نہیں جلتا، وہ تو اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے، اس کا تو ڈائریکٹ اعتراض ادھر ہے کہ اسے دے دیا، مجھے دینا چاہیے تھا معاذ اللہ۔ یہ جلنا، حسد کرنا، دل کو تنگ کر لینا، کیا خوبصورت انداز ہے میرے سلطان باہو کا۔ حضرت سلطان باہو فرمانے لگے دل کالے نالو منہ کالا چنگا، اوئے ہوئے، دل کالے نالو منہ کالا چنگا، جے کوئی رمز پچھانے۔ اگر سمجھ میں آ جائے نا تو دل کالے نالو منہ کالا ہو تو گزارا ہو جاتا ہے، اور دل کالا ہو تو توبہ توبہ توبہ، مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ دل کو نہ بس کشادہ کر دیں، کھلا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جگہ پہ حضرت انس بن مالک سے بھی مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی موجود تھے، کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، میرے محبوب پاک کو اللہ تعالیٰ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں دی، حضور فرمانے لگے دروازہ کھولو، اور جو بندہ دروازے پہ آیا ہے اسے بتا دو، خوشخبری دے دو۔ ایک جگہ یہ لفظ بھی ہے، اور ایک جگہ فرمایا دروازہ کھولو، جو آیا ہے وہ جنتی ہے، آنے والا۔ کہتے ہیں دروازہ کھولا تو ایک سادے سے لباس والا آدمی آیا، جوتے بغل میں دبائے ہیں اور داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، آ کے وہ بیٹھ گیا، جو بات کرنی تھی کی وہ چلا گیا۔ اتفاق کی بات کہ دوسرے دن بھی ہم اسی جگہ اسی ٹائم بیٹھے تھے، دستک ہوئی، کریم فرمانے لگے دروازے پہ جو بندہ آیا جنتی ہے۔
گھر رشک آیا، بڑا لطف آیا۔ اتفاق کی بات، دروازہ کھولا تو بندہ وہی تھا جو کل آیا تھا، اسی طرح جوتے بغل میں دبائے، تازہ وضو کیا ہے، پانی کے قطرے داڑھی سے، کہتے ہیں آج تو حد ہو گئی یار، ایک بندے کو 2 دفعہ جنت کی بشارت۔ فرماتے اتفاق کی بات یہ کہ وہیں بیٹھے تھے، اذان شروع ہو گئی۔ چل جی اذان سن لیں، بات بھی لاسٹ ہی کر رہا تھا میں، پھر دعا کرتے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ تیسرے دن بھی اسی طرح ہم بیٹھے تھے۔ اتفاق کی بات یہ کہ اسی طرح دستک ہوئی تو کریم فرمانے لگے جو دروازے پہ آیا جنتی ہے۔ آپ کو لطف نہیں آ رہا؟ حضور جسے جنتی کہے، محبوب تو اشارتاً کہہ دیں، اور جسے نبی پاک نے 3 دفعہ کہا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جب دروازہ کھولا تو وہی شخص تھے جو پہلے 2 دن آئے تھے، بیٹھ گئے، بات کی، چلے گئے۔ آج میں نے اس طرح کیا کہ میں بھی اٹھا، اجازت لے کے ان کے پیچھے ہو گیا، سلام لے کے میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے اپنا مہمان نہیں بنا لیتے؟ انہوں نے کہا میں غریب آدمی ہوں، جو روکھا سوکھا کھاؤں گا پیش کر دوں گا۔ کہتے ہیں میں 3 دن اور 3 راتیں ان کا مہمان رہا، میں دیکھنا چاہتا تھا وہ کون سا عمل کرتے ہیں کہ حضور نے انہیں 3 دفعہ جنتی کہا، 3 دفعہ جنتی کہا۔ فرماتے ہیں کہ میں جب ان کے گھر 3 دن رہا اور 3 دنوں کے بعد میں واپس لوٹنے لگا تو ان کے ذہن میں بھی سوال تھا کہ آپ آئے اور آپ جاؤ، اور ایک بندہ دیکھے نا 2-3 گلیوں میں آ کے مہمان کسی کا بن جائے۔ فرماتے کہ وہ جانے لگے، ان کے ذہن میں بھی سوال تھا کہ میں جا رہا ہوں، بتایا نہیں میں کس لیے آیا ہوں۔ میں نے ان سے کہا سنو بھائی، مجھے کوئی ضروری نہیں تھا میرا آپ کے گھر میں رہنا، میں تو اس لیے آیا تھا کہ محبوب پاک علیہ السلام نے آپ کو 3 دفعہ جنتی کہا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا آپ کون سا عمل کرتے ہیں، پر 3 راتیں 3 دن میں آپ کے ہاں رہا۔ آپ تو عشاء پڑھ کے سوتے ہیں، فجر کی نماز تک سوئے رہتے ہیں، اور میں تو اٹھ کے نفل بھی پڑھتا ہوں تہجد کے، آپ سے زیادہ صدقات کرتا ہوں، کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگے یہی عمل ہے جو آپ نے دیکھ لیا۔ فرماتے کہ میں جانے لگا جب اجازت لے کے تو انہوں نے پیچھے سے آواز دی، کہنے لگے ایک بات ہے شاید اللہ کی رحمت کا، حضور کے کرم کا سبب بنی ہو، وہ کیا؟ جلدی بتائیے، ایسی بات جس نے حضور کی زبان نور سے 3 دفعہ آپ کو جنتی، وہ کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں وہ فرمانے لگے یار میرے دل میں کسی بندے کے بارے میں نہ حسد ہے، نہ بغض ہے، نہ عداوت ہے، دل میرا صاف ہے۔ تو میں نے کہا بس سمجھ آ گئی ہے، یہ دل کی صفائی ہے جس کی وجہ سے محبوب نے آپ کو 3 دفعہ جنت کی بشارت دی ہے۔ دل سے بوجھ اتار دیں، دل کو صاف کر لیں۔ تو اسلام طہارت کا مذہب ہے، جسم، لباس، کپڑے بھی صاف، زبان بھی صاف، سوچیں بھی صاف، لغویات سے بچیں گے، دل بھی صاف، تو انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہی کرم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی